السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے 8ویں پارے کے تیسرے پورشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ گزشتہ کی طرح 5 صفحات مکمل کریں گے، اور باقی کے جو صفحات ہمارے رہ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ وہ ہم اپنی کل کی کلاس میں مکمل کر کے اپنے 8ویں پارے کو بھی اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سورۃ الاعراف سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اس کی صرف کوئی 5 کتنی آیات ہے جی، کوئی 5 آیتوں کے علاوہ باقی ساری کی ساری آیات یہ مکی ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر، اس قرآن مجید کی اس سورت کے اندر اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف کہتے ہیں ایک بلند و بالا جگہ کو، یعنی ایک سمجھ لیں کہ بڑا سا ایک پلر ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ باذن اللہ کل ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے اوپر لوگ موجود ہوں گے، ان کے دائیں جانب جنت اور دوسری جانب جہنم ہوگی، تو ان لوگوں کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ ان کی کچھ تذکرے وہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیں گے۔ اس کی فضیلت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں بڑی صورتوں کو حفظ کیا، ان کی تلاوت کرتا رہا، اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ تو ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہی سورۃ الاعراف بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، قصہ آدم اور ابلیس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، اصحاب الاعراف کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح سے بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور ایک بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ اللہ نے قصہ موسیٰ اور فرعون کی صورت میں بھی ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ کوشش ہوگی کہ ہم اچھے انداز سے اس مکمل صورت کا احاطہ کر سکیں گے اور اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو صورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، الف لام میم، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ پتہ ہے کہ ان کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور صاد الگ۔ الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، یہ سارے کے سارے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا معنی اور ان کا مراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، بندوں میں سے کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ کتاب انزلہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، کس لیے نازل کی گئی ہے؟ فلا یکن، پس نہ ہو جائے، فلا پس نہ، یکن ہو جائے، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے نہیں نازل کی کہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی ہو جائے، منہ اس کتاب سے۔ البتہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اور پرپس کیا ہے؟ فرمایا لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس قرآن مجید کے ذریعے، وذکرا اور آپ، اور ذکرا اور نصیحت کریں، للمؤمن اور وذکرا اور وہ نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار ہم باتیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے اوپر قرآن کی آیتیں جب تلاوت کرتے تو وہ حصی معجزات کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے جی اچھا اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس کیوں نہیں آ گیا، اللہ کی کوئی اور نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آ گئی، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آ گئے، فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں کام کیوں نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے تلاوت کرتے آیات کی تو وہ اس طرح کے مطالبے کرتے۔ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تنگی محسوس کرتے کہ میں ان کو کس طرح سے سمجھاؤں
کہ میں ان کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ آگے سے کوئی نیا مطالبہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ شفقت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل نہیں کی کہ یہ کتاب آپ کے سینے کو تنگ کر دے یا آپ کے اوپر مشقت کا باعث بن جائے یا آپ کے لیے پریشانی بن جائے, نہیں, بلکہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کو ڈرایا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ یہ نصیحت ہو جائے کن کے لیے, ایمان والوں کے لیے. یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اتبعوا, پیروی کیجئے, اتبعوا, تم پیروی کرو, کس بات کی, ما, اس چیز کی, انزل, جو نازل کیا گیا, الیکم, آپ کی طرف, من ربکم, آپ کے رب کی طرف سے, ولا تتبعوا, اور آپ نہ پیروی کریں, من دونہ, اس کے علاوہ, اولیاء, لوگوں کی. یہاں پہ اولیاء سے مراد دوست یا بھائی یا رشتہ دار نہیں ہے, بلکہ اولیاء سے مراد یہاں پہ وہ قائدین تھے, وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھے, بڑے بڑے لوگ. اور یہ والے لوگ جو صاحب الرائے ہوتے ہیں, اہل الرائے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی, ان کی پیروی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پیروی آپ نے کس کی کرنی ہے, فرما برداری آپ نے کس کی کرنی ہے, آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن کون سی چیز ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشن وہ چیز ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے, جو ہم وحی کے ذریعے آپ کی طرف بھیجتے ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قلیلاً, بہت کم ہے, ما تذکرون, بہت ہی کم ہے, ما تذکرون, جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو, یعنی جو تم نصیحت لیتے ہو وہ بڑی ہی کم ہے, اس سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وکم, اور کتنی ہی, کم جو ہے یہ کتنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, فرمایا وکم, اور کتنی ہی, من قریت, بستیوں میں سے, اہلکناہا, ہم نے ہلاک کیا ان کو, اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فجاءہا, آیا ان کے پاس, بأسنا, ہمارا عذاب, ہماری طرف سے عذاب ان کے پاس آیا. کس وقت آیا, بیاتن, رات کے وقت, او یا ہم قائلون, وہ قیلولہ کر رہے تھے, دوپہر کو آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے. اب آپ دیکھیں عذاب ایک ہوتا ہے وہ عذاب جو انسان کو نظر آ رہا ہو کہ میرے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا ہے, وہ معافی مانگے گا, وہ گڑ گڑائے گا, وہ بھاگے گا, وہ ادھر ادھر جائے گا, وہ کوئی نہ کوئی معاملہ کرے گا, اللہ کی رحمت کو جوش میں دلانے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ بندے جو سو رہے ہیں, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ اب ہم سو گئے اور ہمارے سارے معاملات آسان ہو گئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے, سوئے ہوئے آدمی کے اوپر ایک دم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد کر دی ہیں, اور ان کے اوپر ہم نے عذاب اس وقت بھیجا, یا تو رات کا وقت تھا اور عموماً رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یا دوپہر کی نیند وہ لے رہے تھے, قائلون, قیلولہ کرنے والے, دوپہر کو سونے والے, وہ دوپہر کو سونے والے تھے اور ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا. پھر کیا نتیجہ کیا نکلا, اللہ کہتے ہیں فما, پس جب, کانا, یا آپ اس کا نہیں ترجمہ کر لیں, فما, پس نہیں, کانا, تھی یا کانا تھا, دعواہم, ان کا پکارنا, اذ, جب, جاءہم, آیا ان کے پاس, عذاب, بأسنا, ہمارا عذاب, الا, مگر, ان قالو, وہ کہہ رہے تھے یا انہوں نے کہا, انا کننا ظالمین, ہم ظلم کرنے والوں میں سے تھے, ہم ہی ظالم تھے. فرمایا کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا نا, اور انسان کی کنڈیشن بھی یہی ہوتی ہے. فرعون کو دیکھ لیں, جب اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اس نے پتہ کیا کہا تھا, آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آیا. اور یاد رکھیں کہ جب انسان کے پاس عذاب آ جائے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا نا تو انہوں نے پتہ کیا کہنا شروع کر دیا, کہتے لگے ہاں بالکل بالکل ہم واقعی ہی ظلم کرنے والے لوگ تھے. اللہ کہتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ, ان قریب, البتہ, ضرور بضرور ہم سوال کریں گے. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور بضرور سوال کریں گے, الذین, ان لوگوں سے, ارسیلا, بھیجے گئے, الیہم, جو ان کی طرف, یعنی جو رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے ہم ان سے سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ, اور البتہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے, المرسلین, بھیجے جانے والوں سے,
یعنی جو رسول بھیجا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور جن کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے. اور یہ قصہ موجود ہے، آپ کو جا بجا ملے گا قرآن مجید میں بھی اور احادیث کے اندر بھی، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے، ہاں بتاؤ تمہیں جو دعوت، تمہیں جو پیغام دیا گیا تھا تم نے لوگوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا. لوگوں سے پوچھا جائے گا تم تک یہ پیغام پہنچا تھا؟ وہ لوگ انکار کر دیں گے، کافر لوگ انکار کر دیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور یہ جو امت محمدیہ ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دے گی. ہم لوگ گواہی کیسے دیں گے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ انبیاء آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے، جن کی طرف بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے، اور ضرور بر ضرور سوال کریں گے. اس کے بعد اس سوال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَلَا نَقُصَّنَّ، پھر ضرور بضرور ہم بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم، علم کے ذریعے، علم کے ساتھ، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، غائبین، غائب ہونے والے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ان کے معاملات کو اپنے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اچھی طرح ان کو بتا دیں گے کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا تھا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کے منہ سے ایک کلمہ نکل کے زمین پہ نہیں جاتا، لیکن اس کو اچکنے والے اچک کے لے لیتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارا پورا CCTV ریکارڈ موجود ہے، لہٰذا تمہارے سامنے ہم اپنے علم کے ذریعے ہر چیز واضح طور پہ تمہیں بیان کریں گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والوزن، اور وزن ہوگا یومئذ، اس دن، الحق، کا حق کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں اس دن وزن ہونا یہ یقینی اور پکی ٹھکی بات ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کو تولے گا، اعمال کا وزن کرے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے نا، پہلے یہ حکم ہے، حکمت بعد میں ہے. سب سے پہلے مومن اس بات پہ مومن ہوتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی بات کے، جب اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اس کے پاس آ جائے، اس کی اس جگہ پہ وہ اندر داخل ہوا ہے یا نہیں داخل ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے لہٰذا اس پہ ایمان لے آئے. بعض ایسے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس بات کا انکار کر دیا کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ قیامت کے دن اعمال جو نظر نہیں آتے ان کا وزن ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اعمال نظر نہیں آتے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ میں نے نماز کی شکل دیکھی ہے، نماز کی شکل ایسی ہے؟ میں نے صدقے کی شکل دیکھی ہے، صدقے کا ثواب دیکھا ہے، اس کا ثواب ایسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ہمارے اعمال کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو جو چیز عقل یہ کہتی ہے، جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج یہ بات پروو کر دی ہے کہ ہمارے ہاں ہوا کو نہیں دیکھا جا سکتا، ہمارے ہاں زلزلے کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ان کا وزن کیا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اتنا اس کا وزن ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دن وزن ضرور بضرور، یعنی ضرور بضرور وزن کیا جائے گا، یعنی یہ حق بات ہے. فمن ثقلت، جس کا یعنی ثقل کہہ لیں آپ، جیسے وزنی ہو گیا، جس کا وزنی ہو گیا، موازینہ، اس کا میزان، فاولئک، پس وہی ہیں، ہم وہ لوگ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. جن کا ترازو نیکیوں والا جھک گیا، وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ فلاح پانے والے ہیں. اور نیچے آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کے ہاں دو کلمات بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بولنے بڑے آسان ہیں، وزن قیامت کے دن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو لہذا اس ذکر کو بھی، یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کرے گا اور اس کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین ومن خفت، اور جس کا ہلکا ہو گیا، موازینہ، اس کا میزان، فاولئک، پس یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، خاسروا، خسارے میں ہو گئے، انفسہم، ان کے نفس، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. کس وجہ سے؟ بما، اس سبب سے، کانو، جو تھے، بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے.
انہوں نے جو ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے ان کا میزان ہلکا ہوا، اور جب ان کا میزان ہلکا ہوا تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا کیا، یعنی ان کو خسارے میں ڈال دیا اور ان کا وہ خسارے میں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، اب آگئی بات ہماری۔ یہاں پہ جو جمع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، یہ ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال کیا کہ آدم کے ساتھ ساتھ آدم کی ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ اس میں مخاطب آ جاتی ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہونا ہے یا ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے جگہ دی تم کو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا، اس زمین میں، مَعَائِشَ، ذریعہ معاش اور رہنے کے معاملات، ہم نے تمہارے لیے ذریعہ معاش زمین کو بنایا، یعنی زمین سے ہم اناج لیتے ہیں، زمین پہ کھیتیاں اگتی ہیں، زمین پہ بارشیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم نے تمہارے رہنے کے سارے انتظامات اس زمین میں کر دیے۔ پھر آگے فرمایا قلیلاً، بڑے تھوڑے ہیں، بڑا تھوڑا ہے، ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو، جو تم شکر کرتے ہو یہ بہت کم ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق اللہ کہتے ہیں، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم، پھر، صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں صورت بخشی، یعنی تمہاری تصویر کشی کی، تمہیں خوبصورت تصویر میں ڈالا، تمہارا پیارا سا چہرہ بنایا۔ ثم، پھر، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، چلو نہ ذرا سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں فسجدوا، تو ان سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن، نہیں ہوا وہ، من الساجدین، سجدے کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے قصہ آدم و ابلیس یہ پڑھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا تھا یا بہکایا تھا، کیا وہ ہمارے ساتھ بھی ویسے تو نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا محاسبہ کرنا ہے چلتے چلتے، آپ نے سنتے سنتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے قصہ آدم اور ابلیس شروع ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنورسیشن شروع ہو گئی ہے ابلیس کے ساتھ۔ فرمایا قال، اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ نے کہا، ما منعک، اب آپ نے نا تھوڑا تصور کرنا ہے، میں آپ کو یہاں پہ دعوت دوں گا ایک چھوٹے سے تصور کی۔ تصور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، سائڈ پہ آدم علیہ السلام اور حوا بھی موجود ہیں، اور آپ دور سے بیٹھ کے نا اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یعنی ایک فلم بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو آپ کو اس قصے کے سننے کا سمجھنے کا انشاءاللہ مزہ بھی زیادہ آئے گا اور لذت بھی زیادہ آئے گی۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قال، فرمایا، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، اللہ تسجد، کہ تو نہ سجدہ کر، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں اور تو سجدہ نہیں کر رہا؟ اب آگے اس کے لاجکس شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا جو لاجک شروع کیا تھا نا وہ ابلیس نے شروع کیا تھا، بیچارہ لاجک کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا اور ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ فرشتوں کا سردار ہوا، بنا بیٹھا تھا، حالانکہ جن تھا، لیکن اس کے باوجود لاجک پیش کیا اللہ کے سامنے۔ لاجک کیا پیش کر رہا ہے وہ سنیں ذرا، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے انا خیر، اللہ میں بہتر ہوں، من ہوں، اس سے، اس آدم سے میں تو بہتر ہوں۔ لاجک آ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، شریعت کے اندر پہلی چیز ہے حکم کا ماننا، لاجک بعد کی بات ہے۔ اس کو چاہیے تھا وہ فوراً سجدہ کر لیتا، اس کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر لیتا جو کرنی تھی۔ اللہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھا دیں۔ اگر وہ لاجک کو پہلے نہ لے کے آتا، پہلے اللہ کے حکم کو مان لیتا تو مسائل ختم ہو جاتے، لیکن نہیں، اس نے کہا میں پہلے لاجک کو سامنے پیش کروں۔ اب لاجک لے کے آیا، کہتا ہے انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا کہنے لگا خلقتنی، اللہ تو نے، خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، من نارن، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ اللہ تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا یہ لاجک بھی غلط ہے۔ کیوں لاجک غلط ہے؟ وہ اپنی طرف سے بڑھوتری کر رہا تھا کہ جی آگ بہتر ہوتی ہے، مٹی، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، آگ فلاں معاملہ ہوتا ہے آگ کا،
آگ اپنا رنگ بدل لیتی ہے، مٹی رنگ نہیں بدلتی اللہ کہ انسان اس کے اوپر محنت کرے، اور اس طرح کے وہ لاجک اس کے ذہن میں تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لاجک بھی اس کے غلط تھے۔ مٹی کے اندر متانت ہوتی ہے، آگ کے اندر جھلسانا ہوتا ہے، مٹی سکون کا باعث ہوتی ہے، اس سے زرخیز چیزیں نکلتی ہیں، آگ ان زرخیز چیزوں کو جلا دیتی ہے، لہذا فائدے کے اعتبار سے مٹی زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فہبت، نکل جا، قال اللہ فرمایا فہبت، نکل جا، منہا اس جنت سے، فما یکون، پس نہیں ہے، لاکا تیرے لیے، ان تتکبر، کہ تو تکبر کرے، فیہا اس جنت میں رہتے ہوئے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیل و رسواؤں میں سے ہے، حقیر لوگوں میں سے ہے، انک بے شک تو، من الصاغرین، حقیر لوگوں میں سے ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا، اس کے اندر نا اتنی باتیں ہیں، میں اگر آپ کے ساتھ وہ باتیں کروں گا نا تو آج کا سارا لیکچر ادھر ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اختصار کے ساتھ صرف سادہ آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس قصے کو سمجھنے کی اور اس سے محاسبہ کرنے کی اور اپنا فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ اب آگے اس نے اللہ کے سامنے ایک مطالبہ رکھا۔ دیکھیں شیطان کے نا بہت سارے مسائل تھے۔ اس کا پہلی سب سے بڑی نافرمانی پتہ کیا تھی؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، نمبر 1۔ دوسری نافرمانی تکبر کیا۔ تیسری نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی جماعت میں رکھا تھا، اس نے جماعت سے نکل گیا، جماعت کا انکار کر دیا۔ نمبر 4، اپنے گناہ کا سبب اور وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنایا۔ پانچواں اس کی نافرمانی یہ تھی کہ صرف گناہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا لاجک بھی پیش کیا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اس گناہ کو اپنا رائٹ سمجھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے، اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ انسان گناہ کر لے یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کو اپنا حق سمجھے یہ بڑی بات ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ اور باتیں کرنے لگ گیا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا قالا، کہنے لگا قالا، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی، مجھ کو مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے۔ آگے اللہ نے فرمایا قال، فرمایا انکا، بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی، پھر لے۔ اب اللہ سبحانہ، دیکھیں کیسی جسارت کر رہا ہے شیطان، یہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ آپ اس کو اپنا دشمن بنائیں گے، اور اتنا سخت دشمن بنائیں گے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ اس کی گردن مروڑ دیں گے، آپ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ کا اور میرا دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے اپنا گناہ لگا رہا ہے۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے قالا، کہا فبما، پس جیسے اغویتنی، تو نے مجھ کو گمراہ کیا، اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، لأقعدن، البتہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، سیدھا، یا اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، اس گمراہ کرنے کی وجہ سے میں تیرے لوگوں کے راستوں میں بیٹھوں گا، جو تیری طرف سیدھا راستہ آتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجدو، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان کے اکثر کو، شاکرین، شکر کرنے والا۔ اب یہ شیطان جو آپ کا اور میرا دشمن ہے نا، اس نے اللہ کے ساتھ یہ چیلنج کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا سنگین جرم ہے شیطان کا۔ گناہ ہو جاتا تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا تھا، میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا۔ گناہ کا اقرار اس نے کیا کرنا تھا، بلکہ اس نے اپنے گناہ کی وجہ اور سبب بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص طور پہ بات کی کہ میں تیرے لوگوں کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے روک دوں گا، اکثر لوگ تیرا شکر نہیں ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قالا، فرمایا اخرج، نکل جا، منہا، اس سے، مذعومن، ذلیل و رسوا ہو کر، مدحورا، مردود ہو کے۔ مذعومن کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور مدحورا کا مطلب ہوتا ہے مردود ہونا۔ ذلیل اور مردود ہو کے تو اس جنت سے نکل جا۔ لمن تبعک، البتہ جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، یعنی ابن آدم میں سے، لأملأن، تو میں ضرور بضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، سب کے سب۔
تم سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کے میں جہنم میں ڈال دوں گا. جس نے تیری پیروی کی وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا. تو اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا, نیچے آیات لکھی گئی ہیں کہ اگر انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو انسان کے پاس وسوسہ وغیرہ نہیں آتا اور شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں وہ بھی شیطان کے حملوں سے بڑے محفوظ رہتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, فرمایا وَيَا آدَمُ, اے آدم. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں شروع ہو گئیں. ہم سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا تصور کریں نا, ہم سائیڈ پہ بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں. اللہ کہتے ہیں یا آدم, اے آدم, اسکن انتا, تم بھی سکونت اختیار کرو, وزوجک, اور تمہاری بیوی بھی یہاں پہ رہے. کہاں پہ رہے؟ الجنت, جنت میں. فکلا, تم دونوں کھاؤ, من حیث, جہاں سے, شئتما, تم دونوں چاہو, جہاں سے تم دونوں چاہو, جنت سے تم دونوں کھاؤ. ولا تقربا, ہاں تم دونوں نے قریب نہیں جانا. کس کے؟ ہذہ الشجرہ, اس درخت کے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکونا, تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, ظلم کرنے والے لوگوں میں سے. تم دونوں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی, پوری جنت حلال کی تھی, ایک درخت حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ وہ درخت بھی حلال کر دیتا, کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا نا. اصل میں اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا وہ فطرت یہ ہے کہ اللہ کا حکم سچ ہے اور اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے اور وہ ہمارے پاس درست ہونے کی دلیل ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے اور وہ ہمارے پاس برائی ہونے کی دلیل ہے. آپ کی عقل اس کو جتنا مرضی اچھی کہتی رہے لیکن وہ برائی ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے ہمیں اس فطرت پہ پیدا کیا تھا. اسی فطرت کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت سے منع کر دیا. پوری جنت حلال کی, ایک درخت کا کہہ دیا اس کے پاس نہیں جانا. یہ بات ذہن میں بٹھا لو. اب یہاں سے ہمارا امتحان شروع ہو گیا. پھر کیا ہوا جی, آ گیا شیطان باتیں شاتیں کرتے ہوئے, بڑے خیال سے آ کے گپ شپ کرتے ہوئے آ کے بیٹھ گیا. پتہ کیا کہنے لگا فوسوسا, بس اس نے وسوسہ ڈالا, لہما, ان دونوں کے لیے, شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, شیطان نے کوئی یہ نہیں کہ ایک ہی بار وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے بات کی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چل پڑے. نہیں, طویل عرصہ, مدتوں اس نے ٹائم لگایا ان کا ذہن بنانے میں, ذہن سازی کرنے میں. اور شیطان کام ایسے ہی کرتا ہے, وہ آپ کو ایک دم سے کبھی بھی منع نہیں کر دیتا کسی کام سے, نہ ہی آپ کو ایک دم سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں برائی کا کام کر لو. نہیں, وہ آہستہ 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 درجہ بدرجہ آپ کو اس کے قریب لے کے جاتا ہے. پہلا اسٹیپ, پھر دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ. تو پتہ کیا کہنے لگا, فوسوسا, اس نے وسوسہ ڈالا, لہما, ان دونوں کے لیے, شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا, لیبدیا, تاکہ وہ ظاہر کر دے, لہما, ان دونوں کے لیے, ما وریا, جو چھپا ہوا تھا, عنہما, ان دونوں سے, من سوآتہما, ان کے ستر سے, یعنی ان کے جسمانی وہ اعضاء جو ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے ان دونوں کو وہ ننگا کر دے, ظاہر کر دے, آمنے سامنے وہ دیکھ لیں. وقالا, اور اس نے کہا, ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, ما نہیں, نہاکما, تم دونوں کو منع کیا, ربکما, تم دونوں کے رب نے, عن ہذہ الشجرہ, اس درخت سے, الا, مگر, ان تکونا, کہ تم دونوں ہو جاؤ, ملکین, فرشتے, او تکونا, یا تم دونوں ہو جاؤ, من الخالدین, ہمیشہ رہنے والے. اب وسوسہ پتہ کیا ڈال رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا اس درخت کے کھانے سے کہ اس درخت کو کھاتے ہی تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے, تمہارے پر نکل آئیں گے ایک طرح سے, تم نورانی مخلوق بن جاؤ گے, یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ گے, جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. انسان کو جو سب سے پہلے وسوسے نے نقصان دیا ہے وہ پتہ کون سا وسوسہ ہے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, یہ آپ کو فائدہ دے گا. سب سے پہلا وسوسہ جس نے انسان کو پریشان کیا وہ خواہشات کا وسوسہ تھا. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہش آئی تھی, جو اس نے کہا تھا نا تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ رہو گے, خواہش آ گئی دل میں. لہذا ثابت کیا ہوا, خواہشات کا فتنہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. شہوات, خواہشات, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ شہوات اور خواہشات کا فتنہ ایسا ہے جو انسان کے دل کے اندر کسی بھی وقت گھر کر جاتا ہے اور بڑا مضبوط گھر کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلا فتنہ جو ہمارے اوپر مبتلا ہوا, فرمایا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے. یہی نہیں کہا بلکہ آگے پتا کیا کہنے لگا, وقاسمہما, ان دونوں کے سامنے اس نے قسم اٹھائی,
کہنے لگا انی بے شک میں لکما تم دونوں کا لمن الناصحین نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھیں شیطان ہمارے پاس جب بھی آتا ہے نا وہ ہمارا خیر خواہ ہی بن کے آتا ہے۔ اگر آپ کا بدخواہ بن کے کبھی آئے شیطان سامنے تو آپ کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ آپ کا خیر خواہ بن کے آتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی، جیسے ایک بندہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا تم سود کا کاروبار کر رہے ہو یہ حرام ہے، یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سود کا کاروبار ہے تم اس کو اس طرح سے کر لو، نہیں، وہ آپ کو آ کے کبھی آپ کی بیوی کی شکل میں آئے گا، کہے گا یار دیکھ تو سود کا کاروبار کرے گا تو یہ تیری بیوی کے لیے تو کتنا کچھ لے کے جا سکتا ہے، کتنی خوش ہو جائے گی، ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ کبھی بچوں کی شکل میں آئے گا، بچوں کو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں داخل نہیں کروانا، بچوں کو بڑی بڑی ٹریننگ سینٹرز میں نہیں لے کے جانا، بچوں کو ہم نے بڑا آدمی نہیں بنانا، تو اس کے لیے سود کا کاروبار کرو گے پیسہ زیادہ آئے گا، بچوں کی خواہشات پوری ہوں گی۔ کبھی دولت کی شکل میں آئے گا، کبھی دوستوں کی شکل میں آئے گا، وہ آ کے آپ کو مختلف قسم کی ٹافیاں دکھاتا ہے، سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں، بندے کو ٹافی دکھاتا ہے، دیتا کسی کسی کو ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمیں جتنے ہمارے ایمان ہے نا، ہمارے ایمان تو بس ٹافی دے کے ہی مائل ہو جانے والے ہیں، ٹافی بھی وہ اس بندے کو دیتا ہے جو بہت بڑا کوئی سرخیل ہو، وگرنہ ہمیں دکھا کے الو بنا کے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی کام ہمارے ساتھ شیطان کرتا ہے، کھیلتا ہے اسی طرح سے۔ اب ہم نے تھوڑا سا نا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ کہیں ایسے ہوتا تو نہیں ہے، تو فرمایا یعنی دونوں کے سامنے اس نے قسم بھی اٹھا لی اور کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اللہ کہتے ہیں فدلاہما، بس ان کو مائل کر لیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو مائل کر لیا بغرور، دھوکے کے ذریعے۔ اس نے اپنے دھوکے کے ساتھ جو وہ دکھا رہا تھا، اپنی خواہشات دکھا رہا تھا اور سبز باغ دکھا رہا تھا، اس سبز باغ کے ذریعے اس نے ان کو مائل کر لیا۔ فلما، پس جب ذاقا، ان دونوں نے چکھ لیا یا کھا لیا، الشجرہ، درخت کو، فبدت، سب سے پہلا عذاب جو ابن آدم پہ نازل ہوا ہے وہ بے حیائی کا عذاب ہے، بے حیائی کی سزا ہے سب سے پہلے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم سے یا لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں نا تو ان میں بے حیائی عام کر دیتے ہیں۔ اب اپنا تصور کر لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو اللہ نے پتہ کیا کیا، فبدت، اللہ کہتے ہیں فبدت، پس ہو گیا، لہما، ان دونوں کے لیے، یعنی ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کا ستر، وطفقا، اور وہ لگ گئے، یخصفانی، لپیٹنے، علیہما، ان دونوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، یعنی وہ دونوں جنت کے پتے لپیٹنے لگ گئے۔ یہاں سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کے وہ اعضاء، وہ پارٹس جو نظر نہیں آنے چاہیے، ہماری فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہ آئیں، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وناداہما، ان دونوں کو آواز دی، ونادا، اللہ فرماتے ہیں وناداہما، اور انہیں پکارا، ان دونوں کو پکارا، اللہ نے کیا پکار کے کہا، ربہما، ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا اور کہا الم انہکما، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کا عدو مبین، بڑا واضح دشمن ہے، کیا میں نے یہ ساری باتیں تمہیں پہلے نہیں بتائی تھی؟ اور یقین کریں کہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں پہلے بتائی ہوئی ہیں، ہمیں ہر چیز کا اللہ نے بتایا، ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کے حوالے سے بھی بتایا ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں کے نام سے ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اور اس کا ترجمہ اردو میں شیطانی ہتھ کنڈوں کے نام سے کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ممکن ہونا تو وہ آپ کتاب پڑھیں، اس کتاب کے اندر ایسے مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، شیطان کس طرح سے ہمیں الو بناتا ہے، ساری باتیں تقریباً اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ کسی کے پاس نیکی کے ذریعے آتا ہے، کسی کے پاس مال کے ذریعے آتا ہے، کسی کے پاس علم کے ذریعے آتا ہے، کسی کے پاس کس طرح سے آتا ہے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ایک گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو تو منع کیا تھا۔ اب آگے آدم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، یعنی اللہ سبحانہ دنیا میں اتارے گئے، وہ پتہ ہے آپ کو، ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر وہ ساری باتیں پڑھی ہیں۔ اللہ نے دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا، نکال دیا، پھر آدم علیہ السلام پھرتے رہے، اب پتہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا باتیں کرنی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات،
آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھلائے، وہ کلمات کی وضاحت یہاں پہ آ گئی، وہاں پہ وہ وضاحت موجود نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں قال، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے آپ پر، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، تو البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے. اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ پتہ کیا ثابت ہوا؟ آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان میں ایک فرق واضح ہو گیا. فرق کیا تھا؟ کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، فوراً انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا اور اللہ سے توبہ بھی کی. جبکہ ابلیس سے جب گناہ ہوا، شیطان سے جب گناہ ہوا، تو اس نے نہ صرف گناہ کے اوپر ہمیشگی کی، بلکہ اس کی حجت بھی پیش کی. میرا حق ہے، اس میں کون سی بات ہے، تو نے اس کو صحیح پیدا ہی نہیں کیا، میں صحیح پیدا ہوا ہوں، میرا حق زیادہ تھا. خیر بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ کہتے ہیں اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم بعض، یہ ماشاءاللہ آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا، باقی تفصیل اس کی بیان نہیں کروں گا. قال، اللہ کہتے ہیں اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے عدو، دشمن ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، اقرار یعنی رہنا ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مقررہ وقت تک. اس کے بعد فرمایا قال، اللہ کا فرماتے ہیں قال فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی زمین کے اندر تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین کے اندر تم مر جاؤ گے، یعنی تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے، تمہیں اسی میں مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی زمین سے تم کو دوبارہ اگا کر کھڑا کر لیا جائے گا قیامت کے دن. تو یہ زمین یاد رکھیں ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، آپ کا اور میرا حقیقی ٹھکانہ وہ اللہ کی جنت ہے، جہاں سے ہمیں دھوکے سے شیطان نے نکلوا دیا تھا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، قد، تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، لباسن، لباس. وہ لباس کیا کرتا ہے؟ یواری، وہ تمہاری پردہ پوشی، وہ یواری تاکہ وہ ڈھک دے، یعنی وہ لباس جو ہے، یواری کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکے، سوآتکم، تمہارے ستر کو، وریشا، اور زیب و زینت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ نے انسان کے لیے جو لباس نازل کیا ہے، اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے. یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ کے ساتھ کروں گا. دیکھیں یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پینٹ شرٹ، شلوار قمیض، 3 پیس، سفاری سوٹ یا دیگر کوئی سوٹ نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے عام لباس، عام قاعدہ دیا ہے کہ لباس نازل کیا ہے. لیکن قاعدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر یہ 2 باتیں بتا دی ہیں کہ یہ 2 باتوں والا لباس صحیح نہیں ہے. نمبر 1، ایسا لباس پہننا جس کے اندر انسان کے اعضاء واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں، یعنی انسان اتنا ٹائٹ لباس، اتنا چست لباس کہ انسان کے جسم اس کے اندر سے نظر آ رہا ہو. نمبر 1، یہ حرام ہے. اور دوسرا لباس وہ والا کہ اتنا باریک لباس آپ پہنیں کہ آپ کے جسم اندر سے نظر آ رہا ہو، یہ پہننا بھی حرام ہے. تو ایسے لباس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر، ایسی خواتین کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو ایسے لباس کو اختیار کرتی ہیں. تو لہذا لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے بڑا نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی جو اس وقت کے دور میں تھے، نارمل سے، عام سے، سادہ سے. فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنی گائے ہیں، اتنی اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنا مال گنوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرَىٰ عَلَيْكَ أَثَرُهُ، پھر تیرے اوپر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے. اللہ کی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، بندہ جب ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو نعمت دی، میرا بندہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو اور آپ جان بوجھ کے خراب اور گندے سے اور فضول سے کپڑے پہن کے پھرتے رہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ اچھے سے اچھا کپڑا اپنی بساط کے مطابق استعمال کریں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، ذَلِكَ، یہ، مِنْ آیاتِ اللَّهِ، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کریں.
لباس التقویٰ سے مراد علماء نے یہ بات لی ہے کہ ایسا لباس جو انسان کی شایان شان ہو، اس کو خوبصورت لگے، نہ کہ ایسا لباس جو بے ڈنگا ہو، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایسی پینٹ شرٹس چلی ہوئی ہیں جو پھٹی ہوتی ہیں ٹخنوں سے، گھٹنوں سے یا کسی اور جگہ سے. تو یہ کوئی اچھا لباس نہیں ہے. لباس وہ ہے جو اس حضرت انسان کی شخصیت کو خوبصورت کرے، اس کو اچھا بنائے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے ابن آدم، لا یفتننکم، وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. کون؟ الشیطان، شیطان. شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما، جیسے اخراجہ اس نے نکالا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے. اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جنت سے نکلوا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، ان کے دل کے اندر خواہشات کو پیدا کر سکتا ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے بہلا سکتا ہے، تو آپ اور میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم جتنے مرضی تیز ہو جائیں، ہم اس کے سامنے کچھ ہے بھی، ہم تو ٹیک ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری خواہشات کی تو بہتات ہی بہت زیادہ ہے. اللہ نے ساری جنت حلال کی تھی، ایک جنت ایک صرف درخت تھا جو حرام کیا تھا، ساری جنت حلال تھی. وہ ایک درخت کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف آ گئے. ہمارے پاس تو حرام چیزوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور بہت سارے مواقع موجود ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے آزمائش اور بھی زیادہ ہے. فرمایا کما خرجہ، جیسے کہ اس نے نکالا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنت، جنت سے. ینزع، اس نے اتروا دیا، یعنی اتروا دیا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما، تاکہ وہ دونوں دیکھ لیں، سوآتہما، ایک دوسرے کے سطر کو، اپنے سطر کو وہ دونوں دیکھ لیں. اس نے لباس ایسے اتروایا کہ ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ لیں. یاد رکھیں، بے حیائی ہوتی ہے نا، بے حیائی یہ مغلوب ہونے کا سب سے پہلا قدم ہے. جو قوم بے حیا ہوتی ہے، جس کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے، وہ قوم آہستہ آہستہ غیرت بھی ختم کر جاتی ہے. اور جو مسلم امہ یا مسلم قوم غیرت ختم کر دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو مغلوب کر دیتا ہے. تو شیطان نے ایسے ہی نہیں یہ کام کروایا تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک موجود تھا، بہت بڑی اس کے اندر ایک سائنس موجود تھی جو آج بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اور میں یہاں پہ خاص طور پہ دعوت دوں گا اپنی ان بہنوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو شادی شدہ ہیں اور اولادیں بھی رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ بیٹیاں بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو آپ دیکھیں، تھوڑا محاسبہ کریں، ہمارے آج کی سوسائٹی کے اندر بیٹیوں کا لباس کس طرح سے ہو رہا ہے. ہم ان کے کپڑے چھوٹے چھوٹے کرتے جا رہے ہیں. جی چھوٹی ہے جی، ابھی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی چھوٹی ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں. اس چھوٹی نے بڑی نہیں ہونا، یہ چھوٹی جو کرے گی وہی بڑی ہو کے اس نے لباس وہی اس کی فطرت کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کی طبیعت کے اندر شامل ہو جائے گا. تو آپ خاص طور پہ آج بچیوں کے لباس کے اوپر بہت زیادہ غور کریں. آج جو آپ کی بچی ہے وہ جنریشن گیپ کے مطابق آج سے 20 سال 30 سال بعد جیسے آج آپ کی بچی ہے ویسی آپ کے پاس کل جنریشن ہو جائے گی. لہٰذا بچیوں کے لباس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور اچھے انداز سے بہترین صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنایا جائے. پورا لباس ان کو پہنائیں، بچپن سے ان کو عادت ڈالیں کہ وہ پورا لباس پہنے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، یعنی وہ جو شیطان ہے، یراکم، وہ تم کو دیکھتا ہے، ہوا وہ بھی دیکھتا ہے، وقبیلہ، اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی دیکھتے ہیں تم کو، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کو بتاتا ہوں میں نے شیطان کو دیکھا جی. اس کے 4 سینگ تھے، 5-6 اس کی آنکھیں تھی، 2-3 ناک تھے. کسی ایک بندے نے شیطان کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ہمارا دشمن ہے. جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، شیطان ہے شیطان کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. اہل ایمان کا دوست کبھی شیطان نہیں ہو سکتا. شیطان صرف ان لوگوں کا دوست ہوگا جو ایمان والے نہیں ہیں، جو عقیدہ توحید پہ نہیں ہیں، جو درست راستے پہ نہیں ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا، میں یہاں پہ ان آیات اور اس کے بعد آنے والی کچھ آیات کا صرف آپ کو ایک جنرل اوور ویو دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. اصل میں یہ آیات وغیرہ اس حوالے سے نازل ہوئی کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، پورے کپڑے اتار کے، مرد بھی اور عورتیں بھی، بلکہ عورتیں تو مردوں سے بھی کئی ہاتھ آگے تھیں. پورے لباس کو اتار کے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے.
اور ان کے ہاں کوئی معیوب چیز نہیں سمجھی جاتی تھی ننگے ہونا اور ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا. یہ اپنے معبودوں کو راضی کرنے کی غرض سے یہ کام کرتے تھے. تو اس طرف اشارہ ہے, اور اس کی بعد والی آیات کے اندر بھی اسی طرف اشارہ ہے. سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ اب کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتا, اور اسی طرح سے ننگے ہو کے طواف کرنا ابدی طور پہ حرام ہو گیا, ختم کر دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا, اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتن کوئی فحاشی اور بے حیائی کا کام, تو قالوا پتہ کیا کہتے ہیں, قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے, ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے آئے ہیں. واللہ, اور اللہ تعالیٰ امرنا, وہ ہمیں حکم دیتا ہے بہا, اس کا. اللہ پہ بھی الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے آئے ہیں اور اللہ نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. قل کہہ دیجئے ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یأمر, وہ نہیں حکم دیتا, بالفحشاء, فحاشی کا, عریانی کا, بے حیائی کا, بے غیرتی کا. اس کے بعد فرمایا اتقولون, کیا تم کہتے ہو, علی اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو, لہذا اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو. قل کہہ دیجئے امرا ربی, حکم دیتا ہے یا حکم دیا میرے رب نے, بالقسط, انصاف کا, میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. واقیموا, اور یہ کہ تم قائم کرو, وجوہکم, اپنے چہرے کو, عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس, جب تم مسجد کے پاس ہو تو اپنے چہرے کو قائم کرو, یعنی عزت اور وقار کے ساتھ اپنے چہرے کو رکھو. ودعوہ, اور اس کو پکارو, مخلصین, اخلاص کے ساتھ یا مخلص کرتے ہوئے, لہو, اسی کے لیے, الدین, دین کو, اسی کے لیے دین کو خاص کرتے ہوئے تم پکارو. کما, جیسے, بدأکم, اس نے تم کو, تمہاری ابتدا کی ہے, تعودون, وہ دوبارہ تم کو لوٹائے گا, یعنی اللہ نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی وہ تم کو دوبارہ بھی لوٹائے گا. فریقاً ہدا, ایک گروہ ہدایت پر ہے, وفریقاً, اور دوسرا گروہ, حق علیہم الضلالہ, حق ثابت ہو چکی ہے, علیہم, اس پر, الضلالۃ, گمراہی. دو فریق ہیں, ایک فریق ہمیشہ حق پہ ہے اور دوسرا فریق وہ ہے جس کے اوپر گمراہی یہ ثابت ہو چکی ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں, انہم, بے شک وہ, اتخذوا, انہوں نے پکڑا, الشیطان, شیطان کو, اولیاء, اپنا دوست, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. گمراہی ان کے لیے کیوں حق ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تھا. وَيَحْسَبُونَ, اور انہوں نے گمان کیا, أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, کہ وہ ہدایت پر ہیں. یاد رکھیں, ہر وہ بندہ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں غلط کام کو غلط نہیں سمجھتا. مثال کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو ہندو بیٹھ کے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, یا گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں یا اپنا معبود مانتے ہیں, یا دیگر جانوروں کو اپنا معبود مانتے ہیں, کیا آپ کو ان کی نیت میں شک ہے کہ یہ بری نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جو کوئی بدعات ہیں, خرافات ہیں, کوئی فضول چیزیں ہیں جو دین کے اندر نئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بدنیتی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ نیک نیتی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں, لیکن شیطان نے ان کے لیے وہ راستہ ایسا مزین کیا ہے کہ وہ اس کو حق سمجھ کے کر رہے ہیں. انہم مہتدون, وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں. لہذا انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حق کس طرف ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا, یا بنی آدم, اے بنی آدم, اے بنو آدم, خذو زینتکم. خذو کا مطلب ہے, خذو کا مطلب ہوتا ہے ویسے پکڑنا, لیکن یہاں پہ اس کا مطلب آئے گا اختیار کرنا. خذو, اختیار کرو, زینتکم, اپنی زینت کو, عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس. جب مسجد کے پاس آؤ تو اپنی زیب و زینت کو اختیار کر کے آؤ, یعنی اچھا لباس پہن کے آؤ. خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے, چاہے وہ گھر میں, مسجد مطلب سجدہ کرنے کے لیے یا سجدہ کرنے کی جگہ, جب بھی وہ سجدہ کرنے کی جگہ کی طرف آئیں, نماز کی طرف آئیں, چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں. میں اس کی ایک دفعہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ کال آ جائے کہ ہمارے اس کورس کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب, یعنی جو انڈرسٹینڈ قرآن کے دیگر کورسز ہیں, یا اس کورس کے ہمارے فاؤنڈر ہیں شیخ زین عرفان صاحب, کہ آج رات شیخ زین عرفان صاحب ڈنر پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے, لہٰذا فری آف کاسٹ انٹری ہے, آپ تشریف لائیں, ہم سب لوگ وہاں پہ باتیں کریں گے. مجھے بتائیں کیا آپ گندے لباس کے ساتھ جائیں گے, ٹراؤزر شرٹ میں چلے جائیں گے, نکر میں چلے جائیں گے, کسی اور لباس میں چلے جائیں گے, بغیر
بغیر طہارت اختیار کیے چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کہیں گے استاد جی کو ملنے جانا ہے، اچھا کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، اچھی خوشبو لگائی ہو، ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوں گے میرے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں بڑا ویل ڈریس ہو کے جاؤں گا. ہم مخلوق سے ملنے کے لیے اتنے زیادہ ویل ڈریس ہو جاتے ہیں، لیکن مخلوقات کا جو خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جیسے مرضی بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ خوشبو کا خیال، نہ صفائی ستھرائی کا خیال، نہ لباس کی آسودگی کا خیال، کسی بھی چیز کا خیال نہیں ہے. بس جیسے اٹھ کے چلے گئے، نماز پڑھنی تھی بس آگے. جی میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، آپ اچھا لباس اختیار کر کے، خوشبو لگا کے، اہتمام کے ساتھ اگر نماز ادا کریں گے، اللہ کی قسم آپ کی اس نماز کی لذت دوسری نمازوں سے زیادہ ہوگی. یہ آپ نے آج آزما کے دیکھنا ہے. نماز صبح فجر کی پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ، یہ جو لوگ جہاں پہ عشاء کی نماز اگر باقی ہے، عشاء کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو کپڑے بدل کے ذرا ویل ڈریس ہو کے جائیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے خشوع و خضوع کے اندر اگر اضافہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملاقات کریں گے، اچھے لباس پہن کے جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب جیسے بھی آئے چلے گئے، نہ اپنا خیال نہ ساتھ والے کا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو. پھر اس کے بعد وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو. کھانا پینا کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا. دیکھیں آج آپ کی میڈیکل سائنس خاص طور پہ یہ بات پروو کرتی ہے کہ آپ کسی بھی ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جائیں نا، جو ذیابیطس کا مریض ہے، شوگر کا جو ڈاکٹر ہے، وہ سب سے پہلے آپ کی زندگی سے خوراک کو کم کرے گا، کہے گا اناج کو کم کرو. میں خود ڈائبیٹک ہوں، میں خود شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں خود ڈائبٹیز کا مریض ہوں. تو ڈاکٹر کے ساتھ جب رجوع کریں گے نا، وہ سب سے پہلے کہے گا اناج کم کرو، زندگی سے کھانا کم کرو. تو کھانا جیسے ہی آپ کم کریں گے آپ کی شوگر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے نیچے لکھی ہوئی ہے نا، یہ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی تھی. یہ جب سے مجھے خود ڈائبٹیز ہوئی ہے مجھے تب سمجھ آئی ہے کہ یہ حدیث کیسی زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء شر من بطن، کہ ابن آدم کے پاس اتنا جو بڑا یعنی اتنا غلط برتن کوئی بھی نہیں ہے سوائے پیٹ کے. بحسب ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اور یہ بات اب سمجھ آئیے کہ اگر ہم تھوڑی خوراک کم بھی کھا لیں گے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم زیادہ چست رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو 3 حصوں میں تقسیم کر لو کھانے کو. ایک حصہ سانس کے لیے رکھ لو پیٹ کو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لو، اور ایک حصہ خالی رکھو. کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ انسان کی جو طبیعت ہے اس سے خوش رہتی ہے. تو عام وہ ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. اور یہ باتیں اب جا کے سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کھانے پینے میں بڑا پرہیز کریں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایسے بندے جو کسی اور طرف جا رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا، تو ان سے کوشش کریں کہ وہ تھوڑا اپنی جو خوراک ہے نا اس کو تھوڑا کنٹرول کریں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المسرفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں. میں اپنی بیماری کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں، تو میں آپ کو بھی یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ ڈیل کر لیں. آپ کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں نا، وہ آپ کی پریشانیاں اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر دیتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ذہنی طور پہ یا کسی بھی طرح سے بندہ کوئی آپ میں سے پریشان ہے نا، تو اللہ سے وہ ڈیل پتہ کیا کرے کہ یا اللہ یہ پریشانی تو میرے اوپر آئی ہے، لیکن تو اس پریشانی کو میرے لیے اجر کا باعث بنا دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی جسمانی، کوئی روحانی تکلیف آتی ہے تو میں اس کو اس کا اجر دیتا ہوں. حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تو اس کا بھی اجر دیتا ہے. لہٰذا یا اللہ میں تیرے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، بیماری کو میں نے مان لیا ہے، یہ تیری مخلوق ہے، یہ میرے پاس آ گئی، میری قسمت میں لکھی تھی، الحمدللہ میں نے مان لیا ہے یا اللہ. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی اس بیماری کو تیرے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کہ میں اس بیماری کو قبول کرتا ہوں، تو اس بیماری کے ذریعے میری نجات کا راستہ آسان کر دے، میرے اجر میں اضافہ کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے نا کہ مجھے کوئی پریشانی، آدم کو کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اس کو اجر دیں گے، اس سے تکلیف کو دور کریں گے، اس کے گناہوں کو جھاڑ دیں گے. یا اللہ میرے گناہوں کو جھاڑ دے. تو بیماری کو پازیٹیو لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ وہ معاملات آسان کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من حرما، کس نے حرام کیا ہے،
زینت اللہ، اللہ کی زیب و زینت کو، یعنی اللہ نے جو زیب و زینت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں التی، وہ اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، کی رزق سے پاکیزہ چیزیں، اور جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کسی نے بھی حرام نہیں کی۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا، وہ، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو، جو اہل ایمان ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، یہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہے، اور خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے خاص ہوں گی۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی مسلمان نہیں ہے، ہر بندے کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن قیامت کے دن جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی، ان کے لیے خاص ہوں گی، دوسرے بندے اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، یہ نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، انما حرم، بے شک حرام کیا، ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کو، ما ظاہرا، جو ظاہری بے حیائی ہے، وما بطنا، اور جو باطنی بے حیائی ہے، کسی بھی طرح کی بے حیائی ظاہری ہو چھپی ہوئی ہو، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، والاسم، اور گناہوں کو، والبغی، اور بغاوت کو، بغیر الحق، کی بغیر کسی حق کے، وان، اور اس بات کو، تشرکو، کہ تم شرک کرو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، نہیں نازل کی اس نے، بھی، اس کے ساتھ، سلطان، کوئی دلیل، وان تقولوا، اور یہ بات بھی اللہ نے حرام کی ہے، علی اللہ، کہ تم اللہ پر ایسی بات کرو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کا علم تمہیں خود بھی نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں درجہ بدرجہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا، یعنی وہ چیزیں جو تم خود اپنے آپ پہ حرام کر کے بیٹھے ہو، اللہ نے ان کے حرام کرنے کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر عمل درآمد کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے اجل، ایک مقررہ وقت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے ان کا مقررہ وقت، لا يستاخرون، نہیں وہ تاخیر کرے گا، ساعتن، ایک لمحہ بھی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ مقدم ہوگی ایک لمحہ بھی۔ یعنی جب کسی قوم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کا ارادہ کرے تو اس قوم کے اوپر اسی وقت عذاب آئے گا جب ان کا مقررہ وقت ہوگا، نہ اس سے پہلے آئے گا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ اسی طرح سے انسان کی موت کا معاملہ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا تو انسان 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کہتے ہیں بندہ بڑا صحت مند تھا، رات بالکل ٹھیک تھا، صبح اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے میں نے ایک آدمی کی خبر پڑھی، وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے آگے جاننے والے تھے، وہ یوگا ٹرینر تھے لاہور کے اندر، پاکستان میں، بڑے اچھے تھے، کہتے تھے وہ بڑے ہیلتھی بندے ہیں، لوگوں کو یوگا کی ٹریننگ کرواتے تھے، کوئی بیماری نہیں تھی ان کو، نہ دل کا مسئلہ، نہ شوگر کا مسئلہ، نہ کسی اور چیز کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، لیکن رات اپنی صحت کا بہت خیال رکھنے والے، رات سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں نماز سے کچھ پہلے ہی غالباً، یا نماز کی تھوڑی دیر بعد، مجھے اسی طرح یاد نہیں ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی بیماری نہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ شاید بندہ اس طرح کے کام کر لے یا کوئی اور معاملہ کر لے، یا بندہ یعنی وہ بڑا صحت مند ہے تو اس کی وفات دیر سے ہوگی، ایسا کوئی سین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی صحت مند ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے تو وہ اس کی وفات لیٹ ہوگی۔ ہمارے اپنے خاندان میں ایسے ہوا کہ ہماری یہ خالہ بیمار تھی، اور وہ خالہ بیمار ہے، وہ بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کا دھیان یہ تھا کہ وہ خالہ اللہ کو پیاری ہونے والی ہیں، ان کا بھائی جو ہمارے ماموں تھے، سگے ماموں ہمارے، وہ بالکل جوانی کی عمر میں ان کے ہاتھوں میں وفات پا گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو وہی مرے گا یا وہی جائے گا، نہیں، جس کا وقت آ گیا وہ چلا جائے گا۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے ابن آدم، اما یاتینکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، یقصون، وہ بیان کرے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری نشانیاں، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رسول آ جائے اور وہ میری نشانیاں، میری آیتیں تم پر پڑھ کے سنائے، فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو نہ کسی بات کا غم ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی بات کا خوف ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ میں اس لیے ذرا نارملی پڑھ کے گیا ہوں، اس پہ ڈیٹیل نہیں بیان کی،
کہ یہ ماشاءاللہ آپ نے بار بار آیت پڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، واستکبروا، اور تکبر بھی کیا، عنہا، ان آیتوں سے، اولئک، یہی ہیں، اصحاب النار، جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا، جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ۔ اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، او کذبا، یا اس نے جھٹلا دیا، بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو، اولئک، اللہ کہتے ہیں یہی ہیں، ینالہم، پہنچے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب سے، لوح محفوظ کے اندر، تقدیر کے اندر جتنا ہم نے ان کے حصے میں عذاب رکھا ہوا ہے، جس وقت میں رکھا ہوا ہے، جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ان کو وہ ضرور بضرور پہنچ جائے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یتوفونہم، وہ ان کو فوت کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، یعنی اللہ کے فرشتے آگے ان کو مار رہے ہیں، قالو، تو کہا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جب فرشتے آتے ہیں نا، فرشتے آگے انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اینما کنتم، کہاں ہے وہ سب کے سب، تدعون، تم پکارتے تھے ان کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے تھے وہ کہاں ہیں، قالو، تو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں، ضلوا عنا، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، عنا، ہم سے، یعنی وہ ہم سے نکل گئے، ضلوا کا مطلب ہو گیا یہاں پہ، اللہ اکبر کبیرہ، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے خیال سے کوئی آیت پیچھے رہ تو نہیں گئی، یہ بتائیں ذرا، جی وہ گمراہ ہو گئے تو صحیح ہے، آیت نمبر 35 36 ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، صحیح ہے انشاءاللہ۔ آگے لا، یعنی گمراہ ہو گئے، انا، ہم سے، یعنی گم ہو گئے ہم سے، وشاہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، ان کے جو شرکاء تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی بھی دیں گے، انہم، کے کانو، وہ تھے، کافرین، کفر کرنے والے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہمارا آج کا آخری صفحہ ہے انشاءاللہ بزن اللہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، قال، اللہ فرماتے ہیں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، فی امم، امتوں میں، فی امم، یعنی ان امتوں میں، قد خلت، جو گزر گئی، منکم، تم سے پہلے، من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں تم بھی انہیں میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو امتیں تم سے پہلے جھٹلا چکی ہیں تم بھی جھٹلاتے ہو، جیسے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تم کو بھی انہی کی طرح عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، تم بھی آگ میں چلے جاؤ جیسے تم سے پہلے امتیں آگ میں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا، کلما، جب بھی، داخلت، داخل ہوتی ہے، امتن، کوئی امت، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرتی ہے اپنی بہن پر، یعنی اپنی بہن امت پر، اپنی طرح کی امت پر وہ لعنت کرتی ہے۔ داخل ہوئی جہنم میں، ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ باقی جو امتیں موجود ہیں ان کے اوپر لعنت کی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا دارکو، جب وہ پا لیتے ہیں، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب، یعنی وہ جب سب کے سب وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں جہنم کے اندر، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو، پتہ، پہلے لوگوں کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں، قالت، کہتے ہیں، اخراہم، جو بعد میں داخل ہوئے، لاولاہم، ان کے لیے جو ان سے پہلے وہاں پہ موجود تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہ ہیں وہ، اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی اللہ ہم نے ان کی وجہ سے برائیاں کی تھی، یہ وہ امت ہے جنہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا۔ جیسے پیچھے ہم بات کر رہے تھے نا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بھی اسی کام پہ تھے، تو اب وہی آباء و اجداد بھی جہنم میں چلے گئے اور تم لوگ بھی جہنم میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو جا کے پتہ کیا کہیں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب کیا کر، فاتہم، پس تو دے ان کو، عذاباً، عذاب، ضعفاً، ڈبل، من النار، آگ سے، اللہ تو ان کو 2 گنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ قال لکل ضعف، اللہ کہیں گے، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے 2 گنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، البتہ تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم، جو پہلے ہیں نا وہ پتہ کیا کہیں گے، لاخراہم، بعد میں آنے والوں کے لیے، فما کانا، پس نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضل، تم ہمارے اوپر کوئی فضیلت والے لوگ نہیں ہو کہ ہمیں ڈبل عذاب دیا جائے اور تم کو قہرا عذاب دیا جائے یا سنگل عذاب دیا جائے۔
فذوقوا چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم اس چیز کے سبب تکسبون جو تم عمل کرتے تھے. یہاں پہ ثابت کیا ہوا کہ اگر ہم لوگ اس بات میں یعنی سوچ میں مبتلا ہیں کہ ہم جا کے اگر جہنم میں چلے گئے خدا نخواستہ یا برائی کا ہمیں عذاب ہونا شروع ہوا تو ہم کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کہہ دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا, تو یہ آیت ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے والی ہے. یا ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا تھا لہٰذا تو ان کو ڈبل عذاب دے, تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ ہمارے لیے کوئی فضیلت والی بات نہیں ہوگی. ہمیں ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا. کیوں ڈبل عذاب ملے گا؟ کیا اللہ نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ کیا اللہ نے تمہارے پاس کتابیں نہیں بھیجی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پاس آیتیں نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے نہیں رکھی تھی؟ تم کیوں ایمان نہیں لے کے آئے؟ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر بندوق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہر وہ بندہ جو اس آس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا اور وہ حضرت صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے, وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے. شیطان نے اس کو بہلایا ہوا ہے, پھسلایا ہوا ہے اور اس کو مزے کی نیند سلایا ہوا ہے کہ تو سویا رہ بیٹا, کوئی ٹینشن نہ لے, بابا جی موجود ہیں, تیرا پکڑ کے ہاتھ وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ہم غلط فہمی کا شکار ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو, واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا اس سے, لا تفتح نہیں کھولے جاتے لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے, اور اس نیک روح کے جسم سے آنے والی یعنی اس کے اندر سے آنے والی خوشبو سے آسمان معطر ہو جاتا ہے ایک طرح سے. لیکن اس کے مقابلے میں خبیث روح, گندی روح اور بری روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کو مار پیٹ کے نکالا جاتا ہے, آسمان بدبودار ہو جاتا ہے, گندے سے ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اور جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے. اللہ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے, یہاں تک کہ فرشتہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کے ساتوں زمینوں کے نیچے جو سجین مقام ہے وہاں پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا يدخلون الجنہ, نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گے, نہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے, الا کہ حتی یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط, یلج وہ گزار دیں الجمل اونٹ کو فی سم الخیاط سوئی کے کنارے میں سے. یہ سوئی کا جو نکا یہ کنارہ ہوتا ہے نا جہاں سے ہم دھاگا گزارتے ہیں, اس سوئی کے کنارے سے جہاں سے دھاگا بڑی مشکل سے گزرتا ہے, اللہ کہتے ہیں اس سوئی کے کونے سے یہ سوئی کے کونے سے اونٹ کو جب تک نہیں گزار دیتے تب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب کیا ہے اس کا کہ وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں, نہ اس سوئی کے کونے سے اونٹ گزرے گا نہ وہ جنت میں جائیں گے. وکذالک اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو, لہم ان کے لیے ہے من جہنم جہنم سے مہاد, مہاد کہتے ہیں بچھونا یعنی بستر, ان کے لیے جہنم کا بستر ہے, ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش جہنم کا ہی اوڑھنا ہے, نیچے والا بستر بھی ان کا جہنم کا ہے اور اوپر والا بستر بھی ان کا جہنم کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم. اس کے بعد فرمایا وکذالک اور اسی طرح سے نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین ظلم کرنے والوں کو, والذین اور وہ لوگ. اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اہل جنت کا جہنم کا تذکرہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کا تذکرہ نہ کریں. یہ آیتیں ماشاءاللہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی, ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اس لیے میں اس کو نارملی پڑھ کے گزار رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو اہل ایمان ہے, وعملوا الصالحات اور وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں, لا نکلفو ہم نہیں تکلیف میں مبتلا کرتے, نفساً کسی جان کو الا وسعها سوائے اس کے کہ اس کی وسعت کے مطابق, اس کی طاقت کے بقدر ہم اس کو پریشان کرتے ہیں, طاقت سے زیادہ ہم پریشانی کسی کو نہیں دیتے. اولئک یہی ہیں اصحاب الجنتی جنتی لوگ, ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا. کہ اہل جہنم کا تذکرہ پتہ کیا کیا ہے؟ یاد آیا آپ کو تھوڑا سا؟ میں آپ کو بتاؤں. اہل جہنم کا تذکرہ یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, اللہ ان کو ڈبل گناہ دے. لیکن ان کے مقابلے میں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے. اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, وَنَزَعْنَا ہم کھینچ لیں گے, مَا فِي صُدُورِهِم جو ان کے سینوں میں ہوگا,
من غل کوئی کینہ، بغض آپس میں تھوڑی بہت، یعنی جہاں پہ ہم آپس میں تھوڑا بہت معاملات ہو جاتے ہیں، تو جنت میں جائیں گے تو کیا یہ معاملات ساتھ جائیں گے؟ نہیں، فرمایا من غل، جو بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی کینہ بغض ہوگا ہم اس کو کھینچ لیں گے. تجری من تحت الانہار، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. جیسے دوسری جگہ پہ آیت میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اندر سے کینہ اور بغض نکال دیں گے، اور وہ چارپائیوں پہ، خوبصورت سجی ہوئی چارپائیوں پہ سامنے آمنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے یہ سارے کینہ بغض وغیرہ نکال دے گا. فرمایا وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ کون ہے؟ ہدانا، الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس راستے کی، اس سیدھی جانب کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی. وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہم ہدایت پہ نہیں جا سکتے تھے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت نہ دے دیتا. لقد، اور البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے رسول، بالحق کی، حق کے ساتھ آئے. ونودو، اللہ کہتے ہیں ونودو، نودو کا مطلب ہوتا ہے اور انہیں ندا، یعنی انہیں پکارا جائے گا. ان تلکم الجنہ، ان کے تلکم الجنہ، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں آوازیں لگوا دیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم کو ہم نے وارث بنا دیا. کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا. اور عمل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا بڑا نارمل ہے. سادہ سا قاعدہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو مان لیا جائے، اور جس بات سے اللہ نے منع کیا اس بات سے رک لیا جائے. تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق سے کافی سارے اسباق حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.